بیان کیا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر مخفی رکھنے کے بارے میں اصلی ترین عامل ان کی وصیت تھی، جس میں انہوں نے تاکید فرمائی کہ ان کے پیکر مطہر کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے بقیع میں 40 قبروں پر پانی ڈالا اور ایک جیسی 7 قبور تیار کی تاکہ قبر فاطمہ علیہ السلام کی پہچان نہ ہو سکے۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے رات میں دفن کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی قبر بقیع میں واقع ہے، دیگر لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ ان کی قبر ان کے گھر میں ہی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی قبر مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ دنیا کے ہر گوشے اور کنارے سے آنے والا شیعہ زائر مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں نماز ادا کرنے اور باقی ائمہ علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے بعد بیت الاحزان کا رخ کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر تک پہنچنا ممکن نہیں تو کم از کم ان سے منسوب ایک مقام کی زیارت کر لی جائے۔ تقریباً تمام تاریخ دانوں نے یہی بیان کیا ہے کہ بیت الاحزان بقیع کے اندر کی جنوبی حصے میں ائمہ علیہ السلام کی قبور کی اطراف میں واقع ہے۔ داخلی دروازے کے مقابل چند اور عظیم ہستیوں کی قبور موجود ہیں، ان کی زیارت کو چلتے ہیں۔ یہ قبریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار یعنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ 3 قبریں ایک ساتھ ہیں جو رسول خدا کی بیٹیوں یعنی زینب علیہ السلام، ام کلثوم اور رقیہ کی ہیں۔ ان قبروں کی زیارت کرنے والے رسول خدا کو یاد کرتے ہوئے کہ جو ان قبروں پر دعا کرتے تھے، ان قبور پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 3 بیٹیوں میں سے کسی کی عمر بھی 30 سال سے زیادہ نہ تھی۔ سب سے پہلے ام کلثوم نے اس دنیا سے کوچ کیا، اس کے بعد رقیہ کی موت واقع ہوئی اور آخر میں زینب نے بھی اس دنیا کو وداع کر دیا۔ جنگ بدر سے کامیاب لوٹنے کے بعد رسول خدا کو ایک غمناک خبر سننے کو ملی اور وہ آپ کی بیٹی کلثوم کی وفات تھی۔ رقیہ نے بھی 5ویں یا 6 ہجری میں جنگ خندق کے بعد وفات پائی، لیکن زینب کی داستان جدا ہے۔ جب مسلمان کی مشرک سے شادی کی حرمت والی آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے جدا ہو کر مدینہ اپنے والد کی خدمت میں واپس آ گئی۔ جنگ بدر میں ان کے شوہر ابو العاص بھی اسیر ہو گئے۔ زینب نے اپنے شوہر سے الفت کے سبب ان کی رہائی کے لیے اپنی والدہ خدیجہ کا دیا ہوا ہار فدیے کے طور پر دیا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ نے زینب کی شادی کے موقع پر ان کو تحفے میں دیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جب خدیجہ کے ہار پر پڑی تو ان کی آنکھیں اشک بہار ہو گئیں اور آپ نے حکم دیا کہ ہار واپس کر کے اسیر کو آزاد کر دیا جائے۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکے چلے گئے۔
لیکن چند دن کے بعد ہی مدینے واپس آ گئے۔ چند دنوں بعد ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ زینب و ابو العاص کے پیوند کو مستحکم کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبور سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور ہیں۔ روایات و اسناد کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج دار الثقیل میں دفن کی گئی تھیں۔ حضرت عقیل کا گھر بقیع کے کنارے واقع تھا اور ان کے گھر کی جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور کی نشانیاں پائی گئی تھیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انہیں حضرت عقیل کے گھر دفن کیا گیا تھا، کیونکہ حضرت عقیل کا گھر انتہائی چھوٹا اور سادہ تھا، لیکن بقیع کی غربت کے نتیجے میں اور قبروں کی مسماری کے بعد لگائے گئے پتھروں کے سبب ایسا لگتا ہے کہ یہ قبریں حضرت عقیل کے گھر کے نزدیک ہیں۔ بقیع کی جانب جانے والے راستے کے بائیں طرف مالکی مذہب کے پیشوا مالک ابن انس اور عبداللہ محمد کے غلام نافع الفقیہ کی قبریں واقع ہیں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبروں کی پشت پر عبداللہ ابن مسعود اور حداد ابن اسود کی قبور تھیں، لیکن آج وہاں ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں صحابی امام علی علیہ السلام کے حامی و ناصر تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کا شمار قرآن کریم کے حافظوں میں ہوتا ہے، اور شاید امام علی علیہ السلام کے بعد بقیہ تمام اصحاب میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ سوائے چند تصریح شدہ اوقات کے جب چاہیں بلا اجازت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آ سکتے ہیں۔ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ میں نے 70 سوروں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے اکیلے میں سنا ہے اور انہیں حفظ کیا ہے، اور اس فضیلت میں کوئی صحابی بھی میری مانند نہیں ہے۔ یہاں امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عظیم شخصیت کے مالک تھے اور اپنے والد کی حیاتی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اسی حصے میں ان کی قبر تھی۔ البتہ ان کی قبر کے نشان کو کئی مرتبہ رکھا گیا، پھر مٹا دیا گیا اور گزشتہ چند سالوں سے اس حصے میں میتوں کو دفنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں مقداد